السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہوا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اسی موضوع پر سماعت فرمائیں کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ آگے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں خطاب بھی ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، کافروں سے خطاب نہیں کیا کہ یہ کہا ہو کہ یا ایہا الذین کفروا، منافقوں سے خطاب نہیں کیا ہے کہ یا ایہا الذین نافقوا۔ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم، آمنو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطلب لیے گئے ہیں۔ بعض نے فرمایا آمنو کا مطلب ہے اتقو، کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ بعض نے فرمایا اے زبان سے اقرار کرنے والو، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ بعض نے فرمایا اپنے ظاہر اور باطن کے تضاد کو دور کر دو۔ بعض نے فرمایا اپنے قول اور فعل کے فاصلوں کو مٹا دو۔ بعض نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ بعض نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تم مسلمان بن جاؤ۔ یاد رکھیں کہ مسلمان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس کے لیے محنت چاہیے۔ جب میں یہ چاہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات میں سے واقف ہو جاؤں۔
کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس دنیا میں آنا آسان اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ جب بننے کے لیے محنت کرو گے تو پھر سمجھ لگے گی کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، سینے بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا کون سا عضو مسلمان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی پر بیٹھ کر غور کریں، کیا میری آنکھیں مسلمان بن گئیں؟ اس لیے کہ جو آنکھیں مسلمان ہوں گی وہ غیر محرم پر بری نیت سے نہیں ڈالیں گے۔ کیا میرے کان مسلمان بن گئے کہ یہ خلاف سنت باتیں نہیں سنیں گے؟ کیا میری زبان مسلمان بن گئی کہ اس سے کوئی بات خلاف شرع نہیں نکلے گی؟ کیا میرے ہاتھ مسلمان بن گئے کہ یہ اب کسی مسلمان کی جان، مال اور عزت پر نہیں اٹھیں گے؟ کیا میرے پاؤں مسلمان بن گئے کہ یہ پھر کسی گناہ کے لیے چل کر نہیں جائیں گے؟ اگر ایسا نہیں تو ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ دل ہے تو غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ذہن ہے تو شہوانی اور شیطانی خیالات سے بھرا ہوا ہے، آنکھ میلی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، تو پھر سوچئے کہ آخر مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا ہی عجیب ہے۔ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب تک دل گواہی نہ دے ہمارا یہ لا الہ الا اللہ کہنا لغت غریب کی مانند ہے۔ ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، گردن تنی رہتی ہے، ہم دوسروں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اے کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ آنکھیں بند ہوتیں اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتیں کہ میرے اندر، اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ایک وقت تھا کہ یہ مومن، یہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا تھا اور اس کے سینے میں دل کانپتا تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، وہ سوز اور جذب ہم سے چھن چکا ہے۔ تیری محفل میں گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے۔
وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، وہ سسکیاں لے لے کر روتے تھے، اب رب کو مناتے تھے، اپنے رب کو مناتے تھے، ان کے آنسوؤں سے ان کے دامن تر ہو جاتے تھے۔ آج وہ چہرے نظر نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کی انگیٹھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر کا انسان کہیں گم ہو چکا ہے، وہ کہیں کھو گیا ہے، وہ کہیں سو گیا ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے من کی دنیا کی بنانا ہے اور اپنے من کی دنیا کو بسانا ہے اور اپنے اعمال پر محنت کرنی ہے۔ ہمارے اعمال کی حالت تو اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب نے سلام پھیر کر پوچھا، بھائی میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4؟ پوری مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو یقین سے کہتا کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ سب کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم دیکھو گے پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے۔ آج دلوں میں حضوری نہیں ہوتی، حاضری تو نصیب ہو جاتی ہے مگر حضوری سے محروم ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے حضوری بھی مانگیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ اندر کے انگارے پھر سے روشن کر دے۔ ہمیں عشق الہی کی اس آگ کو بھڑکانا ہے تاکہ ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب۔ سیماب کہتے ہیں پارے کو، وہ تھرکتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے مصر اور فلسطین میں بھی وہ اذاں نہ سنی کہ جس کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آج اللہ کی زمین بھی تلاش کرتی ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اتنے خلوص سے سجدہ کرتے تھے کہ زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ ہماری حالت دیکھ کر ہمیں آج دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل سن بن چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، ان کو موم کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 رنگی چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ 2 رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ہمارے اسلاف سراپا عمل تھے اور آج ہمارے پاس فقط باتیں ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں کا تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ واقعی ہماری زندگی عجیب بنتی چلی جا رہی ہے کہ زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اگر کوئی ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے تو وہ ہماری من مرضی کے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے،
پھر انسان کے اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے اور انسان کو دین کی روح نصیب ہوتی ہے۔ آج تو اکثر و بیشتر نوجوان آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں، دماغ بہت گرم رہتا ہے، پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کی کیا پریشانی ہے، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت بس غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کبھی کسی نے خوشی میں بھی بیوی کو طلاق دی ہے؟ اپنے آپ پر قابو نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت نہیں کی، بلکہ جس کو چار پیسے مل جاتے ہیں وہ سرکاری سانڈ بنا پھرتا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ یاد رکھنا، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوتی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دوسرے بندے کی معمولی سی بات پر اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس سے دوسرے کے دل پر چھری چل جاتی ہے۔ ہمیں پھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے مشائخ کی خدمت میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ یہ خود بخود آنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ مشائخ کے پاس اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے تب کہیں جا کر یہ کیفیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، یعنی ان کا مال، ان کی جان اور ان کی عزت سلامت ہو۔ ایسا آدمی صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس تعریف پر ہم پورے اترتے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کے بندوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ خاوند نے بیوی کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، بیوی نے خاوند کو خوب ستایا ہوا ہوتا ہے، ساس اور بہو کے اندر چپخلش ہوتی رہتی ہے، ننند اور بھابھی کے درمیان عجیب کہانیاں ہوتی رہتی ہیں، پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان جھگڑے معمول کے ہوتے ہیں، سگے دو بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور عملی طور پر ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں آپ کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بدخواہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ دین کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں ایثار کا سبق دیا۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں انوکھی مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک مجاہد زخمی حالت میں کہتے ہیں العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ ان کے کزن کہتے ہیں کہ میں مشک لے کر آگے بڑھا کہ ان کو پانی پلاؤں، مگر جب وہ پینا چاہتے تھے تو ایک اور مجاہد بازو میں جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی آواز لگا رہے تھے العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ چنانچہ اس مجاہد نے
اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ ان کو پلائیے۔ میں ادھر گیا تو پینا ہی چاہتے تھے کہ تیسری طرف سے آواز آئی، العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے کے پاس میں پہنچا تو میرے جانے سے پہلے وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب لوٹ کر دوسرے کے پاس واپس آیا کہ انہیں پلا دوں تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر جب لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ وہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید نے یوں آشکار کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ مانگا، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے 3 علماء کو گرفتار کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو سزا دی جائے، لہٰذا غصے میں آ کر اس نے ان کے قتل کے احکام جاری کر دیے۔ جب جلاد قتل کرنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے کھڑے ہیں۔ اسے ان کے ساتھ عقیدت بھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی 2 کو تو قتل کر دیا جائے اور ان کو میں کسی بہانے سے معاف کر دوں۔ اس لیے وہ کہنے لگا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں، ان کو فلاں جگہ پر لے جا کر قتل کرو۔ اس کا مقصد تھا کہ ان کی ترتیب بدل جائے۔ جب دوسری جگہ پر ان کو دیکھا تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے کھڑے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے ان کو قریب بلایا اور کہا کہ یہاں ان کو قتل کرو۔ تیسری جگہ پھر ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آگے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اب ان کو اپنے قریب بلا لیا اور حقیقت بتا دی کہ میں چاہتا تھا کہ پہلے دوسروں کو قتل کر دیا جاتا، مگر ہر دفعہ آپ ہی آگے کھڑے نظر آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں آگے کھڑا ہوں تو جتنی دیر اس جلاد کو مجھے قتل کرنے میں لگے گی، میرے ان بھائیوں کو اتنی دیر کے لیے زیادہ زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے پڑوس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، وہ مکان بیچنا چاہتا تھا۔ ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، جناب آپ نے یہ مکان کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہ 2000 دینار میں۔ لینے والے نے کہا، بھائی اس علاقے میں تو ایسے مکان کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے اور آپ مجھ سے 2 گنا قیمت مانگ رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگا، ہاں 1000 دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ ہر ایک کا بھلا سوچتے تھے اور پھر ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں، وہ اس لیے کہ پڑوسی جو ہے ان کے مسلمان ہوتے تھے۔ ایک نوجوان مسلمان پردیس میں تھا، چھٹی کے دن شکار کھیل رہا تھا۔ جب اس نے تیر مارا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیر ایک عیسائی لڑکے کو جا لگا۔ لڑکے نے وہیں جان دے دی۔ لڑکے کے والدین نے اسے پکڑ لیا۔ دوسرے عیسائیوں نے اسے مشورہ دیا کہ مقدمہ چلاؤ، قاضی مسلمان ہے، تمہیں یقیناً انصاف ملے گا۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے۔
جب مقدمہ چلا تو قاضی نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا آپ کا تیر لگنے سے وہ لڑکا فوت ہوا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں، مگر یہ قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں۔ میں نے پرندے کو مارنے کے لیے نشانہ باندھا تھا، مگر غلطی سے لڑکے کو جا لگا۔ قاضی نے کہا جو بھی ہے تم ان لوگوں کو مطمئن کر دو، اگر یہ مطمئن ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ جان کے بدلے جان والا معاملہ ہوگا۔ اب اس نے ان کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ عیسائی ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو پھانسی پر چڑھتا دیکھیں گے، تب ہمارے بچے کا انتقام پورا ہوگا۔ چنانچہ قاضی نے ان کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ ان دنوں جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے مجمع میں سب مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے ان کو جیل بھیج دیا۔ رات انہوں نے وہیں جیل میں گزاری۔ اس وقت کا جیل سپرنٹینڈنٹ، جس کو جیلر کہتے ہیں، عیسائی تھا۔ یہ نوجوان اگلی صبح اس عیسائی جیلر کے پاس آئے اور کہنے لگے میں مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بچہ قتل ہو گیا ہے، جمعہ کے دن مجھے سزا ملنی ہے، حد قائم ہونی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں واپس اپنے دیس میں جا کر بیوی بچوں سے ملاقات بھی کر لوں اور ان کو اطلاع بھی دے دوں، امانتیں بھی واپس کر دوں اور قرض بھی لوٹا دوں۔ اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو میں اگلے جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا، اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو اس سپرنٹینڈنٹ نے کہا بہت اچھا، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے پہنچ جانا۔ کافر کے دل میں بھی ایک مسلمان کا اتنا اعتماد تھا، چنانچہ وہ قتل کا مجرم گھر چلا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو لوگ قاضی صاحب کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ قتل کا مجرم کہاں ہے؟ جیلر نے کہا جناب، میں نے اپنی ذمہ داری پر اس آدمی کو چھوڑ دیا تھا۔ قاضی نے کہا باقی حدود قائم ہونے تک وہ آ گیا تو فبیہا، نہ آیا تو پھر اس کی جگہ آپ کو پھانسی دی جائے گی، کیونکہ آپ نے اسے چھوڑا ہے۔ اب عیسائی اور پریشان ہو گئے کہ بچہ بھی ہمارا مرا ہے اور اس کے بدلے بندہ بھی ہمارا پھانسی چڑھے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب باقی سب کیس نمٹ گئے تو قاضی نے اس نوجوان کو طلب کیا، مگر ابھی تک وہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ قاضی نے کہا کہ جیلر آگے آئے، اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر آگے بڑھا تو عیسائیوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو ان کو دور سے ایک سایہ سا نظر آیا۔ لوگوں نے کہا قاضی صاحب تھوڑی دیر انتظار کیجئے، کوئی آ رہا ہے، دور سے دیکھیے دھول اڑ رہی ہے۔ قاضی صاحب نے تھوڑی دیر انتظار کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بھاگتے بھاگتے پسینے میں شرابور وہاں پہنچا۔ وہ وہی نوجوان تھا۔ اس نے آتے ہی اس عیسائی جیلر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں وقت پر ہی چل پڑا تھا، مجھے کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنا تھا، ہوا مخالف سمت کی تھی، چنانچہ بہت کوشش کے باوجود دریا عبور کرنے میں بہت دیر لگی، جس کی وجہ سے وعدے کے مطابق پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیں، اب میں حاضر ہوں۔ جب اس نوجوان کے ایفائے عہد کے اس واقعے کو عیسائیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے قاضی صاحب آپ نے اس نوجوان کی بات بھی سن لی، اب ذرا ہماری بات بھی سن لیجئے کہ جب یہ اپنے قول کا اتنا پکا اور سچا ہے تو ہم فقط اس کی ایک ہی جان بخشی نہیں کرتے بلکہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماننے والے بندوں کی اس میں فہرست میں ہمیں شمار کر لے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنا دے پروردگار۔ مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔